أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں آپ کو سورہ انفال کے پہلے رکوع سے لے کر 9ویں رکوع تک آپ کو مختصر سا میں نے ہر ایک رکوع کا تعارف کرایا ہے، اسی طرح جو ہے آج میں آپ کو سورہ انفال کا آخر رکوع یعنی 10واں رکوع ہے، آخر رکوع ہے، اس کا بھی مختصر آپ کو تعارف کراؤں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہی سبق کی ترتیب جو ہے جو وہ ہوگی، یعنی ترجمہ کے ساتھ بھی مختصر سی تفسیر بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا لفظی اور پھر اس کے مختصر تفسیر بھی ہوگی۔ تو اس لیے اس سبق کے بعد جو ہے پھر آپ کو پھر وہی اسی ترتیب سے آئیں گے جیسے کہ ہم جو ہے سبق پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی جو ہے تفسیر بھی مختصر سی ہوتی جائے گی۔ تو آج جو ہے میں آپ کو سبق نمبر 10 کا جو ہے مختصر سا تعارف کرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ نے پہلا ارشاد اس میں یہ فرمایا، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے ان قیدیوں کو کہہ دیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ بدر کے موقع میں جو قیدی آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے اندر کوئی بھلائی دیکھی، یعنی جان لی اللہ نے تمہارے اندر بھلائی، ایک تو ہے کہ اللہ جانتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھا حقیقتاً، یعنی تم واقعی اسلام کو قبول کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں جو تم سے مال لیا گیا ہے تمہیں اس سے بھی بہتر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ بہت غفور ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ تو ہے وہ بات کہ اللہ اگر تمہارے اندر ایمان کی جو ہے ایمان کی تمہارے اندر یہ بات ہوگی کہ تم اس ایمان کو قبول کرو گے، اگر تمہارے اندر یہ طلب ہوگی کہ ایمان کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، تب تو یہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر تم خیانت کرو گے اور پھر دھوکہ کرو گے تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی تم دھوکہ کر چکے ہو، تو پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا، ان کا قیدی بنا دیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے اور حکیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ ہر عمل سے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خیانت کرو گے تو پھر بھی اسی طرح رسوا ہوگے جیسے پہلے رسوا ہوئے۔ فرمایا کہ اگر ٹھیک کرو گے اعمال کو اور اسی طرح جو اپنے اعمال درست کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا، صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی، اور صحابہ کرام میں یہ بتایا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے جو بھائی ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کہ والذین، ایک تو یہ ہو گئے یعنی جنہوں نے ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا، اپنا مال اور جان کھپایا اللہ کے راستے میں، اور پھر وہ پایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، یعنی وہ انصار صحابہ کرام، یہ مہاجرین اور انصار، فرمایا کہ بعض ہم اولیاء بعض، وہ بعض کے رفیق ہیں۔ اور فرمایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایہم من شیء، ایک تو حکم یہ ہو گیا۔ دوسرا حکم وہ ہو گیا کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، اور فرمایا کہ تمہیں جو ہے اس کے لیے یہ سروکار نہیں ہے کہ تم ان کی جو ہے مدد کرو، یعنی کہ وہ آپ کو جو ہے اب تمہارے پر لازم نہیں ہے کہ ان کی مدد کرو، ہاں ان کی مدد ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مدد ضروری ہے۔ فرمایا کہ ان کی ضرور نہیں ہے، کہ فرمایا کہ اگر وہ جو تمہیں بلاتے ہیں تو پھر جو ہے تم اس کی ایک شرط ہے کہ اگر وہ ایسی قوم ان کے ساتھ جو ہے لڑائی میں ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر تو آپ اس کی مدد نہیں کرو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے، پھر تم جو ہے ان کا جو ہے کفار کا اپنے جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کو قائم رکھیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ ان سے معاہدہ نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو، پھر تمہیں جو ہے اس سے نہیں روکا جا رہا کہ تم ان کی مدد نہ کرو، فرمایا کہ پھر تم مدد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، اس میں یہ فرمایا کہ جو ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو اگر وہ مسلمان تمہیں بلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح جو ہے مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے رفیق ہیں تو کافر بھی بعض کے رفیق ہیں، جو کہ دیکھیں کہ جب بھی کبھی مسلمانوں پر کوئی بات آتی ہے تو کفار سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں،
مثال کے طور پر جیسے افغانستان پر حملہ ہوا، اب امریکہ نے کیا تو سارے کے سارے جو کافر اکٹھے ہو گئے اور پھر اسی طرح جو مسلمانوں پر انہیں حملہ کر دیا. تو یہ جو ہے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے کافر ایک دوسرے کے رفیق ہیں. فرمایا کہ اگر تم یہ جہاد نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں نہیں لڑو گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، تو پھر زمین کے اندر بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یہ تو فساد نہیں ہے کفار، یہ تو کفار بہت بڑا فساد برپا کر دیں گے. فرمایا کہ پھر تمہارے ضروری ہے کہ تم جو ہے ان کا قلعہ کرو اور ان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرو. اور آگے اللہ نے پھر جو ہے ان صحابہ کرام کی، یعنی جو ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ایک یہ یعنی مہاجرین صحابہ کرام، اور وہ والذین آووا ونصروا جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے جو ہے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے. دیکھیں بھائی آج میرے ایمان کی گواہی جو ہے میں خود دیتا ہوں کہ میں جو ہے مسلمان ہوں. میرے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ مسلمان ہے، لیکن میں اپنی گواہی خود دیتا ہوں میں مسلمان ہوں. لیکن دیکھیں ان کی کیا شان صحابہ کرام کی کہ ان کے ایمان کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچے، یہ مومن ہیں سچے، یعنی سچے مومن یہی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. تو اس وقت جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ جماعت تھی صحابہ کرام کی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یعنی صحابہ کرام تھی. اللہ نے ان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں گواہی دی کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا. یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں. اب جن کی ایمان کی گواہی اللہ دے اور پھر کوئی ان کو کہے کہ نعوذ باللہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ انہوں نے صاحب جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ اسلام سے پھر گئے، وہ دنیا پرست ہے، اس طرح کی باتیں جو کرے گا تو پھر وہ جو اپنا ایمان خراب کرے گا. صحابہ کرام کے ایمان کو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو ہے بلند کیا ہے. اب وہ ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے ہیں. اب اگر کوئی جو ہے بے وقوف ایسے کرے، رات کے وقت سو رہا ہو اور پھر وہ کہے ستارے کی روشنی آ رہی ہو، ستارے پر تھوک بیٹھ گئے تو اس کے منہ پر تھوک آئے گا. تو اسی طرح اب کوئی اگر کوئی صحابہ کرام کو برا کہے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، صحابہ کرام پر تبرک کرے، تو پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنا ایمان خراب کرے گا، نہ کہ صحابہ کرام کو کوئی نقصان ہوگا. صحابہ کرام کو اللہ نے بلند کر دیا ہے. تو ہماری بھی عافیت اسی میں ہے، ہماری بھی خیر اسی میں ہے کہ ہم جو ہے جس طرح اللہ نے ان کو ان کے ایمان کی گواہی دی ہے تو ہم بھی ان کے ایمان کی گواہی دیں کہ وہ سچے مومن تھے اور ہمیں ان جیسے ایمان لیں جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے. اور فرمایا کہ ایک تو یہ کہ فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور فرمایا کہ یہ بھی اور فرمایا کہ جو بعد میں ان کے بعد جو ایمان لے آئے پھر انہوں نے بھی ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد بھی کیا آپ کے ساتھ، فرمایا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ وہ بھی تمہارے جیسے مومن ہیں جیسے جو ہے تم مومن ہو. اسی طرح بعد میں بھی جو صحابہ کرام جو ایمان لے کر جو لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر ہجرت کر کے آئے تو وہ بھی تمہارے جیسے مومن ہیں. فرمایا باول الرحام بعض مولا بعض. یہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حکم بتایا ہے کہ جو رشتہ دار جو ہے رشتہ دار کا زیادہ حقدار ہے. یہاں اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ مواخات کا رشتہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر انصار کے درمیان کیا تھا، تو پھر صحابہ کرام میں شاید یہ بات آ گئی کہ کہیں شاید یہ بھی ایسا کہ ترکے کے وارث بھی یہ ہوں گے کہ بھئی جو ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بھائی بنایا ہے تو پھر شاید یہ مرے گا تو پھر ترکہ اس کو بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے تو صحابہ کرام آپس میں بھائی ہیں، فرمایا کہ لیکن جب ترکے کی بات آئے گی تو زیادہ حقدار وہی ہوں گے جو رشتہ دار ہوں گے اس کے. اللہ تعالیٰ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو دوبارہ اس مختصر سا یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا کہ جو قیدی آپ کے پاس ہیں اگر اللہ نے ان کے اندر بھلائی دیکھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو مال ان سے لیا گیا ہے ان سے زیادہ عطا کرے گا، ان کی بخشش کر دے گا. اور فرمایا کہ اگر انہوں نے خیانت کی اور انہوں نے دھوکہ دیا پہلے کی طرح جیسے جو دھوکہ دیا تو فرمایا کہ پھر اسی طرح مسلمانوں کے جو ہے حوالے کر دیں گے، اور جس طرح ابھی پہلے رسوا ہوئے تو بعد میں ویسے رسوا ہوں گے. اور پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں بتایا، یعنی مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں، انصار صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور پھر آگے ایک حکم بتایا کہ جو لوگ ایمان لے لیکن ہجرت نہیں کی، فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہارے لیے ہے کہ اگر تمہیں وہ بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے تو پھر اگر وہ سامنے والی ایسی قوم ہے کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر تو ان کی مدد نہ کرو. فرمایا کہ اگر معاہدہ نہیں ہو چکا تو پھر تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ آگے پہ یہ بھی اشارہ فرمایا کہ جو کافر ہیں جس طرح مسلمان ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو کافر بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے جو ہے خیر خواہ ہیں کہ جب بھی کبھی مسلمان پر کوئی کافر جو انگلی اٹھاتا ہے تو سارے کافر جو ہے پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح
تعالیٰ فرمایا کہ یہ کافر بھی ایک دوسرے کے رفیق ہے، اور فرمایا کہ اگر تم جو ہے اللہ کے حکم کو مان کر یہ جہاد نہیں کرو گے، اللہ کے جو ہے حکم کے مطابق جو ہے تم اس طرح لڑو گے نہیں، تو پھر جو ہے کفار جو ہے یہ فسادی ہیں بڑے، یہ زمین کے اندر فساد برپا کر دیں گے، کفر شرک کا فساد برپا کر دیں گے، اور اسی طرح لوگوں کا جو ایمان خراب کر دیں گے، اور اسی زمین پہ جب شرک جو ہے بہت بڑا فساد ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت زمین پر برستی ہے، اللہ نے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا اس شرک کی وجہ سے، تو فرمایا کہ یہ اس طرح جو ہے پھر اس پر جو ہے یہ بڑا زمین میں بڑا فساد برپا ہوگا۔ آگے اللہ نے ایمان کی گواہی دی صحابہ کرام کی، فرمایا کہ جو ایمان والے جو ہجرت والے ہیں اور جنہوں نے ان کی مدد کی، فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں بتا دیا یہی سچے مومن ہیں، اور فرمایا کہ جو بعد میں آئیں گے، یعنی جو بعد میں آئے جنہوں نے پھر ہجرت کی اور پھر ایمان لے اور ہجرت کی، فرمایا کہ وہ بھی تمہارے جیسے جو ایمان والے سچے مومن ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سچے مومن ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی کر دی ہے اور عزت کی روزی بھی تیار کر رکھی ہے۔ آگے آخر میں اللہ نے اس رکوع کے آخر میں جو ہے ایک حکم نازل فرمایا ہے، وہ حکم کیا نازل فرمایا ہے؟ وہ یہ کہ جو ہے ترکہ جو ہوگا وہ جو ہے مال جو تقسیم ہوگا وہ جو ہے زیادہ حقدار وہ ہے جو اس کا رشتہ دار ہے، نہ کہ وہ جو مواقعات کے ذریعے سے جو ہے مسلمان کا آپس میں بھائی بنا ہے وہ نہیں، بلکہ جو زیادہ حقدار جو قریبی رشتہ دار ہوگا وہی اس کا حقدار ہوگا۔ یہ بیٹا یہ باتیں جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے 10 سبق کا مختصر جو ہے خلاصہ رکھا۔ یہ پوری سورہ انفال کا خلاصہ جو ہے آپ کو جو ہے ایک سبق کے حساب سے میں نے بتایا ہے، اس کو اچھی طرح ہر سبق کو اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اور اس کو یاد کریں، اس طرح جو ہے آپ کے گھر بیٹھا بھی آپ کا بیٹھنا بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جیسے بھی سکول کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل تیاری ہوگی، تو پھر ہمیں جو ہے مزید جو ہے آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمیں یہ ہوگا کہ آپ کی تیاری ہوگی، ٹیسٹ لیتے جائیں گے اور پھر آپ کے جو ہے ٹیسٹ دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی تیاری اچھی ہوگی، پیپر میں بھی اچھے آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔